السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ عن عبداللہ بن حکیم رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تعلق شیئا اکل الیہ، رواہ احمد والترمذی۔ معزز سامعین و ناظرین، بات چل رہی تھی دم اور تعویذات کے بارے میں کہ دم کرانا اور تعویذ وغیرہ پہننا کیسا ہے۔ پھر اسی سلسلے میں آگے مؤلف رحمہ اللہ اپنی کتاب التوحید میں فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عکیم یا حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تعلق شیئا اکل الیہ، مسند احمد جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 310 اور 311، جامع ترمذی حدیث نمبر 2072، کہ جو شخص کوئی چیز گلے وغیرہ میں لٹکائے تو اسے اسی کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ اس حدیث میں لفظ شیئن جملہ شرطیہ میں نکرہ استعمال ہوا ہے، جس میں تمام اشیاء شامل ہیں، یعنی جو بھی شخص کوئی بھی چیز لٹکائے گا وہ اسی کے حوالے کر دیا جائے گا۔ اس دلیل میں چونکہ عموم ہے اور کسی چیز کو مستثنیٰ نہیں کیا گیا، تو جو شخص اس عموم میں لٹکانے کی کسی چیز کا جواز پیدا کرنے کی کوشش کرے گا، اس کی دلیل اسی پر پڑے گی اور اس کی بات رد کر دی جائے گی۔ جب کسی بندہ کو غیر اللہ کے سپرد کر دیا جائے تو خسارہ اور نقصان اسے ہر جانب سے گھیر لیتا ہے۔ انسان کی عزت و فلاح، کامیابی اور اس کے ارادے اور عمل کی بہتری اسی میں ہے کہ وہ اپنے اعمال و اقوال میں اور نقصان کو دور کرنے کے سلسلے میں اپنا تعلق اور توجہ محض ایک اللہ کی جانب رکھے۔ اس کا انس، سرور اور اس کا تعلق صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو، اپنے معاملات اللہ تعالیٰ ہی کے سپرد کرے، توکل اور بھروسہ ہو تو اللہ ہی پر ہو۔ اب جو شخص اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دے اور مخلوق کو اپنے دل سے نکال باہر کرے تو پھر خواہ آسمانوں اور زمین کی تمام مخلوقات اس کے ساتھ مکر و فریب اور اس کی مخالفت کریں، اللہ تعالیٰ اس کا ساتھ نہیں چھوڑتا اور اس کے لیے نجات کی راہ نکال دیتا ہے، کیونکہ اس نے بھروسہ اس پر کیا اور اپنا معاملہ اس کے سپرد کیا ہے جو بہت ہی عظمت و شان کا مالک ہے۔ پھر مؤلف رحمہ اللہ ایک اور حدیث ذکر فرماتے ہیں جو مسند احمد جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 108 اور 109 میں، اسی طرح سنن ابو داؤد حدیث نمبر 36 میں ہے، حضرت رفیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا رویفع لعل الحیات تطول بک فأخبر الناس ان من عقد لحیته او تقلد وطرا او استنجى برجیع دابت او عظم فإن محمدا بریء منہ۔ اے رویفع، شاید تم دیر تک زندہ رہو، تم لوگوں کو بتا دینا کہ جس شخص نے داڑھی کو گرہ لگائی یا جانور کے گلے میں تانت ڈالی یا جانور کے گوبر یا ہڈی کے ساتھ استنجا کیا تو بلا شبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بری اور بے نیاز رہے۔ حدیث پاک میں تقلدہ وطرن کا ذکر ہے۔ تقلدہ کے ساتھ وطرا کا لفظ بولنے سے ایک خاص مفہوم مراد ہے، وہ یہ کہ گلے میں پہنی اور ڈالی جانے والی کوئی چیز بذات خود ممنوع نہیں ہے، بلکہ ممنوع اس صورت میں ہے جب اس کے بارے میں یہ اعتقاد رکھا جائے کہ یہ نظر بد سے تحفظ کا ذریعہ ہے، جیسا کہ تانت وغیرہ کے بارے میں یہی اعتقاد ہوتا تھا۔ فَإِنَّ مُحَمَّدًا بَرِيءٌ مِّنْهُ، حدیث پاک میں ہے کہ فَإِنَّ مُحَمَّدًا بَرِيءٌ مِّنْهُ، کہ بلا شبہ محمد اس سے بیزار ہے۔ یہ ایسا جملہ ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ افعال کبیرہ گناہوں میں سے ہیں اور یہ اللہ اور اس کے رسول کی بہت بڑی نافرمانی ہے۔ نیز جس طرح شرک اکبر کبیرہ گناہوں میں سے ہے، ایسے ہی شرک اصغر بھی کبیرہ گناہوں میں شامل ہے۔ پھر مؤلف رحمہ اللہ ایک اور اثر ذکر فرماتے ہیں کہ سعید بن جبیر رحمہ اللہ سے منقول ہے، وہ فرماتے ہیں من قطع تمیمتن من انسان کان کعدل رقبہ۔ مصنف ابن ابی شیبہ حدیث نمبر 3524 کہ جس شخص نے کسی کی گردن سے تمیمہ یعنی تعویذ کاٹ پھینکا، اسے ایک گردن یعنی غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ہوگا۔ اس میں تمائم یعنی تعویذات کو کاٹ پھینکنے کی فضیلت بیان ہوئی ہے، کیونکہ انہیں لٹکانا یا باندھنا اللہ کے ساتھ شرک اصغر ہے، اور شرک اصغر کے بارے میں وعید یہ ہے کہ یہ موجب جہنم ہے۔ جب کسی نے کسی کی گردن سے تمیمہ یعنی تعویذ کاٹ پھینکا تو گویا اس کی گردن کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا، کیونکہ وہ اس فعل شنیع کی وجہ سے جہنم کی آگ کا مستحق ہو رہا تھا۔ جب اس نے تمیمہ کاٹ کر اس کی گردن کو جہنم سے آزاد کر دیا تو اسے بھی اسی طرح کی جزا ملے گی، اس کی گردن بھی جہنم کی آگ سے آزاد کر دی جائے گی۔ مؤلف رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اور وقیع رحمۃ اللہ اور ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کانوا یکرہون التمائم کلہا،
من القرآنی و غیر القرآنی، مصنف ابن ابی شیبہ، حدیث نمبر 3518، کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد قرآنی اور غیر قرآنی ہر قسم کے تمائم یعنی تعویذات کو ناپسند سمجھتے تھے، لہذا ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ کسی بھی قسم کی کوئی بھی تعویذات ہوں انہیں استعمال میں نہ لائیں، چاہے قرآنی آیات پر مشتمل ہوں یا ادعیہ معصورہ پر مشتمل ہوں۔ ہمیں ہر طرح کے تعویذات سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو ہر طرح کے شرک اور بدعت و خرافات سے بچائے اور موحد بنائے، متبع سنت بنائے، دنیا اور آخرت میں کامیاب کرے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ علی خیر خلقہ